بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، رحم فرمائے، مال جان رزق میں برکت عطا فرمائے، اپنا تعلق نصیب فرمائے، اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنے حبیب کی محبت نصیب فرمائے، صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے، نیک بندوں کی محبت نصیب فرمائے، اچھے اخلاق والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آمین آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا، احسان ہوا۔ جتنا ہم اس کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبح کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی ذات بڑی رحیم کریم ذات ہے۔ وہ ذات چاہتی ہے کہ جب انسان میرے پاس آئیں تو کامیاب ہو کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دین کے اندر رکھی ہے، اعمال کے اندر رکھی ہے، اور دین محنت سے آئے گا۔ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے اس کے لیے محنت شرط ہے۔ تو اتنا بڑا دین جس کے لیے اللہ نے نبیوں کو قربان کرایا،
صحابہ کرام قربان ہوئے، تو یہ بغیر محنت کے نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ دکان دکان کی محنت، زمین زمین کی محنت، دین اور دین کے اوپر محنت۔ جس چیز کے اوپر محنت ہوتی ہے اس کی حقیقت دل کے اندر اترتی ہے، اور ہر محنت کا نفع ہے۔ دکان کی محنت کا نفع، زمین کی محنت کا نفع اور دین کی محنت کا نفع۔ جو محنت کرتا ہے نفع اس کو ملتا ہے، اور جو محنت نہیں کرتا وہ نفع سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرمایا دین کی محنت کا نفع، دنیا میں سکون چین راحت والی زندگی کا وعدہ ہے، اور مرنے کے بعد بہت بڑی جنت کا وعدہ ہے۔ اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اس محنت کو کریں گے، جو اس محنت میں لگیں گے، جو اللہ کے دین کی فکر کریں گے کہ ساری دنیا کے انسان دین کے اوپر آ جائیں، کلمہ نماز والے بن جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ یہ بہت بڑی محنت ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت مبارک عمل ہے یہ۔ اس سے بڑھ کر اگر کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو ضرور دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو کام دیا وہ دین اور دین کی محنت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں کو دعوت دی، دن کو دعوت دی، رات کو دعوت دی، جلوت میں دعوت دی، خلوت میں دعوت دی۔ پتھر مارتے تھے، پتھروں کے اندر دب جاتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے، پتھروں کے اوپر پر مارتے، پتھر ہٹتے۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام پوچھتے اب میرے ذمے کیا کام ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے آپ کے ذمے وہی کام ہے جو آپ کر رہے ہیں، دین اور دین کی محنت۔ 950 سال دعوت دی۔ آپ عرصہ دیکھیں دعوت کا اور اس محنت کی کمائی دیکھیں۔ 80 یا 82 لوگ ایمان لائے، اور دعوت دینے والے اللہ کے نبی عرصہ 950 سال اور کمائی 80 یا 82 لوگ۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے انسان جو ہے نا ایک وقت نمازی بن جائے۔ یہ عمل کے میدان ہے، یہاں محنت کرنی ہے ہم نے۔ اللہ پاک چاہیں تو پلک جھپکنے سے پہلے سب کو ہدایت دے سکتے ہیں، ایمان والی دولت دے سکتے ہیں، مگر وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں
کہ کون سا انسان اچھے عمل کر کے جاتا ہے، اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے۔ اگر ہم اس کام میں لگیں گے، اس کام کو کریں گے، اللہ کی رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ خوشیاں دیں گے، حالات اللہ پاک آسان کر دیں گے، ہر چیز کے اندر برکت ہوگی۔ اگر ہم اعمال میں نہیں لگیں گے تو اللہ تعالیٰ حالات کو تنگ کر دیں گے۔ جب سے ہم نے اس کام کو چھوڑا، اس محنت کو چھوڑا، اللہ کی نگاہ میں ہم گر گئے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت دنیا کو قابل وقت اور عظمت سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت جو نا ان کے دلوں سے نکل جائے گی۔ تو اسلام کی محبت ہو ہمارے دل کے اندر، عظمت ہو، ہم مسلمان ہیں۔ کفر نے کتنی چیزیں بنائیں اور ہم تک پہنچائیں۔ دنیا کے جس کونے میں جائیں، اور دنیا کے جس کونے میں جائیں یہ پیپسی کی بوتل وہاں آپ کو ملے گی، اور ہمارے پاس اتنا قیمتی کلمہ جس کے پڑھنے سے جنت ملتی ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ کلمہ ہم پیش کریں لوگوں کو، ان کو پڑھوائیں، ان کو دین کی دعوت دیں، اسلام میں لے آئیں۔ اس طرح دین پھیلے گا۔ جس کا جتنا بھی زور لگے، جہاں تک جا سکے، جتنے زیادہ قدم لگائے گا، ہر قدم کے اوپر نیکی، درجات کی بلندی، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ جو اپنے گھر سے چل کر جاتا ہے کسی کی فکر کر کے کہ یہ مسلمان ہو جائے، اگر کلمہ پڑھا ہوا ہے، مسلمان ہے، دین کے اوپر نہیں چل رہا، قرآن نماز نہیں ہے، نہیں پڑھ رہا، تو اس کو بھی دعوت دیں، وہ بھی نمازی بن جائے۔ 60-70 سال کا نمازی ہوگا، ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ نماز صحیح نہیں پڑھتا ہوگا۔ بعض اوقات آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز اس کے اوپر لعنت کرتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے اندر وہ قرآن صحیح نہیں پڑھتا اور رکن کو صحیح طریقے سے نہیں ادا کرتا۔ تو ان نمازوں کو ہم صحیح طریقے سے پڑھیں، ہر رکن کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ عمل والی نماز ہوگی، آدمی بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ساری امت کو نمازی بنانا ہے، ہم نے نماز کے اوپر لانا ہے، دعوت دینی ہے نماز کی۔ مسجدیں ویران ہو رہی ہیں،
ایک دو صفحیں ہوتی ہیں بس، کیسے اللہ کی مدد آئے گی پھر؟ اللہ ہم سے ناراض ہیں، ہم اس کو راضی کریں، اس کو سجدہ کریں، اس کی عبادت کریں، اس کی مخلوق کی خدمت کریں، ساری آپ وسلم کی ساری امت کی ہم فکر کریں۔ ہمارے نبی عالمی نبی، ساری کائنات کے سردار نبی، نبیوں کے نبی، فرشتوں کے نبی، پرندوں کے نبی، درندوں کے نبی، سب کے نبی، اس نبی کے ہم نے طریقے کو چھوڑ دیا، سنت والی زندگی کو اپنائیں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ صحابہ کرام سے ایک مسواک والی سنت چھوٹی، اللہ نے جنگ فتح نہیں ہونے دی جب تک انہوں نے مسواک نہیں کیا۔ جب مسواک کیا تو اللہ نے ان کے اندر خوف ڈال دیا، وہ بھاگ گئے۔ اور ہم سے کتنی سنتیں چھوٹ رہی ہیں روزانہ۔ ہم کھانا کھائیں سنت کے مطابق، پانی پئیں سنت کے مطابق، کاروبار کریں سنت کے مطابق، ہر کام جب ہمارا سنت کے مطابق ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے، جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔